ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، جس یہودی کا مقصد تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑانا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر ایک کھجور کی گٹھلی پیش کی اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کھجور کی گٹھلی کو آپ کسی جگہ پر لے جا کر بو دیں، یعنی زمین میں اسے لگا دیں۔ اگر یہ کھجور کی گٹھلی کل ہرے بھرے درخت میں تبدیل ہو جائے اور کل ہی اس میں تازہ پھل لگ جائیں تو میں لوگوں کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں مسلمان بن جاؤں گا۔ وہ یہودی اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ گٹھلی کو درخت میں تبدیل ہونے کے لیے اور درخت کو پھلدار بننے کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے، اس لیے اس نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرط رکھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام ممکن نہیں ہے اور اس کا مقصد بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑانا تھا۔ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی شرط کو منظور کر لیا۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ کھجور کی گٹھلی لی اور صحابہ کو ساتھ لے کر ایک راستے کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی ان تمام کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ایک جگہ پہنچ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا، اس کے اندر آپ نے اس کھجور کی گٹھلی کو ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے بند کر دیا۔ آپ وہاں سے پلٹ کر واپس آ گئے۔ یہ سب دیکھ کر وہ یہودی من ہی من میں خوش ہو رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ عمل تو فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور کی گٹھلی زمین پر بوئی ہے، کل یہ درخت میں بھلا کیسے تبدیل ہو سکتی ہے، اور وہ بھی درخت، ایک دن کا درخت بھلا پھل کیسے دے سکتا ہے۔ میرے ہاتھ بہت اچھا موقع لگا، کل میں ان کا مذاق اڑاؤں گا اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہودی من میں یہی سوچتے ہوئے اپنے گھر واپس چلا گیا، لیکن گھر پہنچنے کے بعد اچانک اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے، نبی جو ہوتا ہے اپنے ساتھ معجزات لے کر آتا ہے، وہ اختیار لے کر آتا ہے، اگر واقعی یہ کھجور کی گٹھلی کل درخت میں تبدیل ہو گئی اور درخت پر پھل بھی لگ گیا تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے مجبوراً اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ شریر یہودی دوبارہ اس مقام کی طرف آتا ہے، دیکھتا ہے وہاں اس کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اب اس نے اس گڑھے کو دوبارہ کھودا اور وہاں سے گٹھلی کو نکال کر واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے، یہ سوچ کر اب میں نے گٹھلی نکال لی ہے، اب تو درخت کسی بھی صورت میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن یہودی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل جو شرط آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ نے میری شرط کو منظور کر لیا تھا، اب چلیں اور مجھے دکھائیں جو کھجور کی گٹھلی میں نے آپ کو دی تھی، کیا وہ واقعی درخت میں تبدیل ہو گئی؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تجھے بتاؤں گا نہیں بلکہ تجھے دکھاؤں گا، چل میرے ساتھ چل۔ یہ کہہ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ اسی راستے پر چل پڑے۔ تمام صحابہ اکرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے، اس یہودی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ دیکھ کر کہ جس زمین کے حصے پر کل اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی گٹھلی کو بویا تھا، اب اس جگہ پر ایک تر و تازہ کھجور کا درخت موجود ہے، اس پر تازہ کھجور کے گچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ پکے ہوئے ہیں اور زمین پر پک کر گر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند پکی ہوئی کھجوریں اٹھائی اور اس یہودی کو دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، کھجوریں کھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ یہودی نے جیسے تیسے ایک کھجور لی، اپنے منہ کے اندر ڈالا، جب کھایا تو اسے بڑا تعجب ہوا، اس جیسی کھجور اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی اس کھجور کے اندر کوئی بیج بھی موجود نہ تھا۔ اس نے دوسری کھجور کو کھایا، اس کے اندر بھی کوئی بیج نہ تھا۔ اس نے حیرت سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلی بار ایسی کھجوریں کھائی ہیں اور مجھے تعجب ہے یہ دیکھ کر اس کھجور کے اندر کوئی بیج بھی موجود نہیں ہے، آخر اس کا بیج کہاں گیا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیج تو
कल खुद निकाल कर ले गया था तो फिर आखिर इसके फल में बीज कहां से आता। अल्लाह अकबर। जब यहूदी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा देखा, फौरन आपके कदमों को थाम लेता है, अपनी पिछली जिंदगी से सच्ची तौबा करता है और कहता है, लोगों गवाह हो जाओ, मैं गवाही देता हूं ये वाकई अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आई हैं। और फिर वो कलमा पढ़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम में दाखिल हो जाता है और आपके गुलामों की सफों में वो भी शामिल हो जाता है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आप देखें अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा इख्तियार अता फरमाया, कैसे मौजज़ात अता फरमाए कि जब कोई वक्त का शरीर यहूदी भी नबी का इम्तिहान लेना चाहे, अल्लाह तबारक ताला अपने नबी की मदद फरमाता है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो खजूर का बीज लगाया था कि जिसके फल में दोबारा कभी बीज ना उगा, उस खजूर को सुखल कहते हैं। मदीना मुनव्वरा में आज भी वो खजूर बासानी दस्तयाब है। अगर आप मदीने के खजूरों के बाजार में जाएं और कहें कि मुझे बिन दाने वाली खजूर चाहिए, सुखल चाहिए, आपको बासानी वो खजूरें मिल जाएंगी जो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मौजज़ा है। अल्लाह हमें और आपको अपने तमाम अंबिया से, बिलखुसूस इमामुल अंबिया से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और अपनी सीरत को उनकी सीरत के सांचे में ढालने की और उनकी मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।